Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the 34th session of Human Resource Development. And as you remember, last time we were talking about the important issue of women empowerment. اور اس کے اندر ہم نے empowerment کو define کیا strategic position اور strategic role which women have in human resource development, اس کو highlight کیا. And then we presented four generic strategies for improving the participation or for giving more empowerment to women. ان میں سے ایک strategy which was regarding education of women, which was regarding giving educational skills to women, وہ ہم نے last session میں اس پہ بات کی. The remaining 3 strategies we will talk about in this session. اور جو 4 overall strategies ہم نے identify کی تھیں ان میں سے ایک was obviously on education. The second one was the women participation in economic development or economic activities. تیسری جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہوگی the socio-cultural changes required to empower women, and the fourth one will be the role which women can play at national decision making level and national policy making level. تو شروع ہم کرتے ہیں with our second strategy, which is the participation of women in economic activities. We have already seen women have a vast potential to participate economically. But on the same hand, we have seen that women who are economically active, they do not receive adequate recognition of their work. ایک تو ہم نے بات کی تھی کہ خواتین کے جو ہاؤس ہولڈ کے کام ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کے لیے انہیں کوئی الگ سے ریکگنیشن، کمپنسیشن تو دور کی چیز ہے، ان کے رول کو کوئی ریکگنیشن بھی نہیں ملتی. لیکن جہاں پر وہ اکنامکلی ایکٹیو ہیں بھی، چاہے وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، زیادہ تر انڈر ڈیولپڈ میں یہ ہے، ایون اف دے آر اکنامکلی ایکٹیو دے ڈو ناٹ ریسیو ایڈیکویٹ ریکگنیشن فار دیئر ورک. اس میں ایک تو چیز آ جاتی ہے سیلری کی، فائنینشیل، کہ ان کی سیلریز کم ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. ویمن ہیو لیسر سیلریز آل اوور دا ورلڈ. جیسے جیسے مینجمنٹ کی ہائرارکی کے اوپر آپ جاتے ہیں ویسے ویسے یہ ڈسکریپنسی بڑھتی جاتی. نچلے لیولز پہ سیلریز ایک جیسی ہیں، مڈل لیول پہ وہ ڈفرنس شروع ہوتا ہے، ٹاپ لیول پہ وہ میکسیمم ہو جاتا ہے. which in itself is a deterrent or in itself a demotivating factor for women to pursue so much education and knowledge and career and still getting less salaries and less benefits and less facilities as compared to men obviously will not motivate any women. So ایک تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم اکنامک ایکٹیویٹیز میں انہیں انوالو نہیں کریں گے، اور دوسرے جب تک ہم انہیں ایکول ریٹرنز، ایکول بینیفٹس نہیں دیں گے ود ان دیئر جاب، ود ان دیئر رول، تب تک ہم پورا فائدہ اکنامکلی خواتین سے نہیں اٹھا سکتے. تو میکرو اکنامک پالیسیز شوڈ انکریج دیئر employment, means employment of women, availability of information to women about employment and self-employment opportunities. کیونکہ ظاہر ہے جب خواتین کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی، اور اس میں زیادہ ریلیونٹ ہے سیلف امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، بیکاز اربن ایریاز میں تو رائٹ ویمن گو ٹو دی آفس، دے کمپیٹ ود مین فار جابس اینڈ دے آر پارٹ آف دی آرگنائزیشنس. بٹ ان اسمالر پلیسز، ان ٹاؤنس، ان اسمال سٹیز، جہاں پر کارپوریٹ کلچر نہیں ہے، جہاں پر آرگنائزیشن ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتی، وہاں پہ خواتین کے پاس ٹیچنگ کے علاوہ کوئی اور آپشن اتنی ہے نہیں. ان علاقوں میں if they can be channelized towards self employment، گھر بیٹھ کے وہ بہت سی چیزیں کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مائنڈ اور ایسے ہاتھ دیے ہیں that they can create and they can create quality products. جیسے ٹیلرنگ میں خواتین کا رول ہے، جیسے ڈیزائننگ میں، کٹ میں ان کا رول ہے، بہت سی اور چیزیں چھوٹی موٹی وہ گھر بیٹھ کے بنا سکتی ہیں اور اس کو وہ پراپرلی سیل کر سکتی ہیں ان مارکیٹس، اینڈ دے کین بیکم اکنامکلی وائبل ناٹ اونلی فار دیم سیلوز بٹ آلسو فار دی ہول نیشن. لیکن یہ obviously یہ کرنے کے لیے دیٹ از ویئر دا اسٹریٹجی کمز ان ٹو پلے. یہ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو اے نیٹورک، وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم تھرو وچ ویمن آر
informed about self-employment opportunities. اب یہ دو طرح کی خواتین اس میں آتی ہیں. ایک تو وہ جو پڑھی لکھی ہیں, they can access computer or net, or they can read from newspapers, or they can listen to media and understand. اور دوسری طرف وہ خواتین ہیں جو illiterate, جن کا ایکسپوجر ٹی وی کو, میڈیا کو اس سینس میں نہیں ہے that they cannot understand all the messages which are coming across their mind. They cannot access newspapers. They cannot access directly net and computers. So ان خواتین کے لیے پھر awareness seminars, door to door representatives of NGOs or representative of bodies of government to tell and convince women that they can start their own work. اور اس کے لیے پھر ان کو فیسلٹیز کہاں سے ملیں گی, انفارمیشن کہاں سے ان کو وہ انفراسٹرکچر ملے گا تھوڑا بہت جو انہیں چاہیے اپنا کام شروع کرنے کے لیے, کوئی کریڈٹ فیسلٹی ملے گی یا نہیں ملے گی, آل دی ریلیٹڈ تھنگس. اور یہ کیونکہ ایک انسٹیٹیوشنل ایفرٹ چاہیے اس کے لیے, لوکل کمیونٹی کی بھی انوالومنٹ چاہیے. That is why this comes into the domain of human resource development, because government alone cannot do it. بارہا ہم نے دیکھا human resource development کے most of the initiatives of human resource development are done conjointly by the private and public sector. Public sector on its own can perhaps guide, can perhaps give space, can perhaps give the basic infrastructure, but it cannot all the time give the skills and the facilities and the information and the knowledge. اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ انٹرپرائزز کو, ناٹ فار پروفٹ انٹرپرائزز کو آنا ہی پڑتا ہے میدان میں. اور جس طرح ہم نے دیکھا بہت سے ملکوں میں این جی اوز کی ایگزامپل, این جی اوز یہ رول پلے کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جہاں جہاں نہیں پہنچتی یا پہنچ رہی, یا جہاں تک پہنچ نہیں ہے گورنمنٹ کی گھروں کے لیول تک انڈیویجولی, وہاں پر وہ این جی اوز جا رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں. And they are convincing women that why don't they عید کے دنوں میں ایک چوڑیوں کا اسٹال, مہندی لگانے کا اسٹال, small things which give them an exposure, which give them confidence, which give them an opportunity to earn something, and which give them an opportunity to become economically active. اور اس میں ہمارے پاس ایگزامپل اچھی موجود ہے بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش as we know is a developing country, 0.6 سے نیچے ہے ان کا HDI. And in Bangladesh, the provision of credit facilities by Grameen Bank and the BRAC, which have encouraged women to participate in economic activities, has resulted in improved welfare and living standards of families. And that is a very good example of what we are stressing here. اور گرامین بینکنگ آپ کو پتا ہے ایک چھوٹے سے کانسیپٹ سے شروع ہوئی تھی, کچھ 100 روپوں یا 1000 روپے تک کا مائکرو کریڈٹ خواتین کو دیا جاتا تھا. اس سے وہ کچھ چھوٹا سا اسٹال لگا لیتی تھیں, کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دیتی تھیں, اور بڑی ہی آسان قسطوں میں گرامین بینکنگ سسٹم کو وہ پرنسپل اماؤنٹ واپس کرتی تھیں. ساتھ ساتھ ان کا کام چل جاتا تھا, وہ تھوڑا سا اور لون لے لیتی تھیں, تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر لیتی تھیں. اور اس کی کامیابی اس سسٹم کی, اس بات کا ثبوت ہمارے سامنے ہے. The person who initiated this Grameen banking was he actually became a Nobel laureate. He got the Nobel Prize. Not by giving the concept of microcredit, وہ تو پہلے سے موجود تھا, but by actually implementing it, and implementing it to illiterate women جن کی کوئی کریڈٹ ورتھ نہیں تھی, جن کی کوئی کولیٹرلز ان کے پاس نہیں تھے, جن کی کوئی کریڈٹ ہسٹری نہیں تھی. ان کو انہوں نے مائکرو کریڈٹ دیا, ان کو اکنامکلی ایکٹیو کیا, اور موسٹ آف دا کیسز میں ڈیفالٹ نہیں ہوا, کیونکہ اتنا کم اماؤنٹ انوالو تھا اور اتنی 1-to-1 کمیونیکیشن تھی شروع میں بٹوین دیٹ بینکنگ سسٹم اینڈ دا ویمن, دیٹ دا چانسز آف ڈیفالٹ ور ویری لو. تو اس کو ایک بہت ہی سمپل لیکن پاورفل انداز سے شروع کیا گیا, اور کیونکہ آئیڈیا بہائنڈ واز ٹو جنریٹ اکنامک ایکٹیویٹیز ان ویمن اسپیسیفکلی, اس لیے وہ بہت کامیاب ہوا. گاؤں میں وہ جو ان کے چھوٹے گاؤں ہیں چٹگاؤں اور ڈھاکہ کے ساتھ, ان میں وہ چیز سلٹ کے ساتھ شروع ہوئی, اینڈ اٹ ٹک دا ہول ورلڈ بائی سرپرائز when it became so successful in a matter of few years. So اگر بنگلہ دیش میں یہ چیز ہو سکتی ہے
تو ہمارا کلچر، ہماری آب و ہوا، ہمارا انڈیا کا، سری لنکا کا، بنگلہ دیش کا، ہمارے کلچرز ملتے جلتے کلچرز ہیں. اگر بنگلہ دیش میں یہ چیز سکسیسفل ہو سکتی ہے، وی کین ہوپ that this can also be successful in country like ours and in African countries. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا، NGOs in developing countries are playing a very significant part and they have the potential to play a very significant part in coming up with private-public partnerships. کیونکہ گورنمنٹ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سب کچھ تو وہ نہیں کر سکتی. پرائیویٹ سیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، ڈائریکشن ڈھونڈنی پڑتی ہے. گورنمنٹ کین give them direction and guidance and the figures and the statistics and the databases. But the delivery of the product, the formation of institutions, the raising of capitals, the economic and management monitoring, یہ چیز پرائیویٹ سیکٹر اگر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرتا ہے تو پھر صحیح پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی اسپرٹ سامنے آتی ہے. اور اس میں وی کی ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا رول پلیڈ بائی NGOs. ہماری اپنی کنٹری میں، وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمس، وی have some NGOs which are doing very good work in Punjab, in NWFP, بلوچستان، سندھ میں بھی، جہاں پر وہ رورل سائڈ پہ جا کے انہوں نے خواتین کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، خواتین کی اویئرنیس کو بلڈ کیا، ان کی پلائٹ، ان کی میزریز، ان کی ڈیفیکلٹیز کو. یس، یہاں پر پھر ایک ٹارنشنگ دی امیج بھی آ جاتا ہے. دیٹ از اے سیپریٹ پوائنٹ، دیٹ اف یو ہائی لائٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹاک بن جائے اور ہر وقت اخباروں میں یہی آتا رہے کہ پاکستان میں عورتوں کا یہ حال ہے، تو اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. بٹ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اسٹل اٹ ہیز ہیلپڈ ویمن. اگر چلیں کوئی ایک دو کیسز ایسے سامنے بھی آ گئے جس سے وہ انٹرنیشنل نیوز بن جاتی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از سو ہارمفل فار دا کنٹری، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو دبائے رکھیں اور خواتین کو بھی اس کے ساتھ سپریس رکھیں. But those NGOs have highlighted women issue. اور انہوں نے خواتین کے اندر ایک بیداری، ایک جذبہ ڈیفینیٹلی پیدا کیا ہے، ایک احساس ان کو دیا ہے کہ the life which they are leading is not actually what they have the potential to live. So اس میں not for profit organizations, the charitable organizations, NGOs can play and are playing a huge role in creating economic activities for women. اور خود بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے NGOs جنہوں نے یہ مہم شروع کی خواتین کے لیے، انہوں نے اپنے سٹاف میں انہی خواتین کو ہائر کرنا شروع کیا جنہوں نے ان NGOs کی بدولت پڑھا یا ایجوکیشن حاصل کی. انہوں نے کمپیوٹر کی ایجوکیشن ان کو دی اور پھر اپنے ہی آفس میں رکھ لیا. اس طرح سے ایک تو ان کو ٹرینڈ لوگ مل گئے، ایک ان خواتین کو ایک اپرچونٹی، ایک روزگار، ایک امپلائمنٹ مل گئی، ایک باعزت امپلائمنٹ مل گئی. سو معاشرے میں عزت سے رہنا جو ہے یہ ایک میجر اچیومنٹ ہوتی. سو اف وی کین پرووائڈ ریسپیکٹیبل ارننگز اینڈ ریسپیکٹیبل جابس ٹو ویمن، دین وی کین safely foresee a future in which we can see that our country is also progressing economically, socially, politically. پھر ہمیں یہ پروگرس نظر آتی. Now HRD focusing on women empowerment، جتنے بھی HRD پرسنل ہیں، جتنے بھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، جتنے بھی منسٹری اس سے ریلیٹڈ ہیں، they should recognize the tremendous economic potential which women have and should devise policies to exploit that potential. پہلی چیز تو یہ نا کہ اس پوٹینشیل، اکنامک پوٹینشیل کو، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر potential as mothers alone. We are not talking about their potential as, educators and as guiders to their children alone. We are talking about their potential as economically active individuals جو اپنا کام خود کر سکتی ہیں، جو دفتروں میں بھی کام کر سکتی ہیں، جو بزنس بھی مینج کر سکتی ہیں. اور اس کے لیے جو ان کی اکنامک پوٹینشیل ہے، اور جو پہلی ڈسپیرٹی کی ہم نے بات کی کہ خواتین کو ایڈیکویٹ ریکگنیشن نہیں ملتی، سیلریز نہیں ملتی، یہ اگینسٹ ہے دی لیٹسٹ ریسرچ ان مینجمنٹ. کیونکہ اب جب سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے تو مینجمنٹ کے بہت سے طریقہ کار چینج تو ہوئے ہیں، لیکن بہت سے نئے ایشو سامنے آئے. گلوبلائزیشن سے پرانے اسٹرکچرز، پرانے طریقے آف ورکنگ، ان پہ کافی پریشر آیا. اور جو نئے ایشوز گلوبلائزیشن سے سامنے آئے ہیں اور تیزی سے سامنے آئے ہیں بیکاز آف دی ایکسیس ٹو
میڈیا اینڈ ایکسیس ٹو دی نیٹ. ان میں سے ایک ایشو ریلیٹڈ ٹو گلوبلائزیشن از ورک فورس ڈائیورسٹی. یعنی جو کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں دفتروں میں, ان کی ڈائیورسٹی آن ویریس لیولز, ان کی ڈائیورسٹی ان ٹرمز آف جینڈر, کہ اب خواتین زیادہ آ رہی ہیں آفیسز میں کام کرنے کے لیے سنس لاسٹ 10-15 ایئرس. تو آفس میں جو کلچر تھا, جو آفس میں ڈائیورسٹی تھی ورک فورس کی, وہ بڑھ گئی. اینڈ مینیجنگ اے ڈائیورس ورک فورس از اے چیلنج فار مینیجرس. سو دی ریسرچ ہیز شون دیٹ, اینڈ دی اسٹل امپیریکل اسٹڈیز اس پہ کام ابھی جاری ہے, کہ اس گلوبلائزیشن کا اوور آل امپیکٹ تو اچھا ہے ایز فار ایز دی اکنامکس از کنسرن. لیکن جو پوائنٹ ادھر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ اکنامک ایکٹیویٹی سے ذرا تھوڑا ہٹ کے ہے ریلیٹڈ اکنامک ایکٹیویٹی سے. اس میں جو ریسرچ لیڈرشپ پہ ہوئی ہے, لیڈرشپ آف مین اینڈ لیڈرشپ آف ویمن, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آرگنائزیشنل لیڈرشپ, ناٹ پولیٹیکل لیڈرشپ. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لیڈرشپ رول میں جب آتے ہیں, اور موسٹلی مرد ہی ہماری کنٹریز میں لیڈرشپ کے رول میں ہیں, تو ان کی ڈیسیژن میکنگ یا ان کی لیڈرشپ اسٹائل از سینٹرڈ اراؤنڈ پاور اینڈ authority, because that is how men exhibit their power. On the other hand, when women are in leadership roles, when they are the bosses, when they are running organizations, their focus is not around power, their focus is not around authority, their focus is around relationships. خواتین اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں کہ کام آپ ڈرا دھمکا کے نہیں کرا سکتے, بلکہ آپ پیار سے کام کرا سکتے. They will be sympathetic to the personal problems of their colleagues. They will listen to them. They are much better listeners than men in leadership position. They are more sympathetic towards their colleagues. They are more open in communication with their colleagues. But they are subtle in giving feedbacks. They are not openly critical to others. They are subtle. تو یہ ساری چیزیں ان کو ایموشنل انٹیلیجنس دیتی ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس اس لیے دیتی ہیں بیکاز دے کین ریلیٹ ایٹ ایموشنل لیول, اینڈ دیٹ ریلیشن شپ ایٹ ایموشنل لیول از بیٹر دین مین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لیڈرشپ پوزیشن میں آفیسز میں کارپوریٹ لیول پہ خواتین کو کم کمپنسیٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ نہ صرف کہ وہ برابر کی حقدار ہیں, اسٹڈیز تو یہ شو کر رہی ہیں کہ وہ کام بہتر کر رہی ہیں, اور وہ کام گھر کا کام نہیں, وہ کام کشیدہ کاری یا سلائی کڑھائی کا صرف کام نہیں, وہ کام کارپوریٹ لیول کا کام, لیڈرشپ لیول کا کام. سو یہ چیز ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس کو اس کو پھیلانا ہے, سو دیٹ دی کانفیڈنس آف کارپوریٹ سیکٹر آن ویمن انکریزز, سو دیٹ دی کانفیڈنس آف امپلائرس آن ویمن, وہ امپلائر جنہوں نے ٹاپ پوزیشنز کے لیے انٹرویوز کرنے ہیں, ہائر کرنا ہے, ان کا کانفیڈنس بھی بڑھے, اینڈ دے کین گیٹ کنوینسڈ دیٹ ویمن آر ناٹ اونلی مینٹ فار ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز بٹ دے کین بی ایکولی گڈ, ایکولی کمپیٹنٹ, اینڈ ان سم کیسز میں بی بیٹر. اسپیشلی وہ ادارے جو سروس کنسرن, دیکھیں اداروں کی بھی قسمیں, اگر ہم یہ کہیں کہ ملٹری کے اندر خواتین اور مرد برابر ہو جائیں تو شاید اتنا فیزیبل نہ ہو, بیکاز ملٹری میں ایک لائف اسٹائل ہے وچ از ویری ٹف اینڈ رفین, وچ ڈیمانڈس پرہیپس مور فزیکل انڈیورنس اینڈ پاور دین ویمن ہیو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ کلاس میں ملٹری میں بھی خواتین ہیں, ایئر فورس میں بھی ہیں, نیوی میں دنیا میں بہت زیادہ ہیں, اور کمرشل ایئر لائنز میں بھی ہم ان کا رول دیکھ رہے ہیں. بٹ آن دا ہول ایک ادارہ ہے ملٹری کا, ایک طرف ادارہ ہے وچ از مینٹ فار ہیومن ریسورس ایگزیکٹو ریسرچ کے لیے, وہ لوگوں کو جاب ڈھونڈ کے دیتا ہے ادارہ, امپلائمنٹ ایکسچینج ہے, یا کمپنیز کے لیے وہ جابس پرووائڈ کرتے ہیں. اس ادارے میں رول زیادہ جو امپورٹنٹ خواتین پلے کر سکتی ہیں وہ شاید مردوں سے زیادہ کر سکتی ہیں. سروس کنسرن جو کسٹمر کیئر ہے, کسٹمر ریلیشننگ ہے, وہ شاید خواتین کی نیچر میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین, بیکاز دے آر دی اینٹیز ہو سرو. جب گھروں میں ہم جاتے ہیں تو خواتین سرو کرتی ہیں, جب
گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جتنا بھی سلیقہ کاری ہمیں نظر آتی ہے یا جو سٹائل ہمیں نظر آتا ہے وہ موسٹلی خواتین نے کریٹ کیا ہوتا ہے. پریزنٹیشن خواتین کی بہتر ہوتی, تو اس لیے کیونکہ وہ زیادہ بہتر سنتی ہیں, کیونکہ وہ زیادہ کنیکٹ کر جاتی ہیں پرابلم سے جلدی, بیکاز دے آر مور سمپیتھیٹک لسنرس. اور ہم نے پہلے دیکھا تھا کمیونیکیشن کے ہمارے جو سیشنز ہوئے تھے کہ امفیٹک یا مائنڈ فل لسننگ جو ہے وہ کمیونیکیشن کی بیس ہے. So all those jobs which involve complex communication can be handled by women. لیکن اس میں ہم یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خواتین کو ہم ٹرنچز کھدوانے پہ لگا دیں. نو, جس طرح جہاں ان کی کیپیسٹی اجازت دیتی ہے ان کو, کیونکہ فزیکل کیپیسٹی ان کی کم ہے مردوں سے, یہ ایک نون فیکٹ ہے, اس میں تو ہم بحث نہیں کر رہے. اگر یہ نہ ایسا ہوتا تو پھر ہمیں مین ویمنز الگ الگ, یہ ٹینس کے مقابلے یا کھیلوں کے مقابلے, ایون کرکٹ فٹ بال میں خواتین کی ٹیمز الگ نظر نہ آتی. وہ الگ اس لیے ہیں بیکاز دے کی ناٹ کمپیٹ ود مین وین اٹ کمز ٹو فزیکل کانٹیسٹ. وہ ہم فزیکل کانٹیسٹ کی بات تو نہیں ہو رہی, لیکن جہاں پر انٹلیکچوئل اور جہاں پر مینٹل ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں, جہاں پر کسٹمر کیئر انوالوڈ ہے, جہاں پر بچوں کے ساتھ انٹریکشن انوالوڈ ہے, جہاں پہ لوگوں کو سرو کرنا ہے, وہاں پر کوئی شک نہیں کہ خواتین ہیو بیٹر پوٹینشیل دین مین. دیٹ از وائی اکراس دا ورلڈ موسٹ آف دی اسٹاف جو کرو ہے, ایئر کرو آر ویمن. موسٹ آف دی کسٹمر کیئر پیپل آر ویمن. موسٹ آف دی کمیونٹی ورکرس, والنٹیئرز آر ویمن, بیکاز ان میں سینس آف سوشل جسٹس, سینس آف فارمنگ نارمز اینڈ دین ایکٹنگ آن اٹ ان اے جسٹفل وے is more. اس لیے we should not neglect this quality of women and we should take full advantage of that. اس سے وہ اکنامکلی بھی وائبل ہوں گی, اور اس سے کنٹری کے اندر آپ امیجن کیجئے کہ سروسز کا لیول اور کسٹمر کیئر کا لیول کس قدر بڑھ جائے گا اگر انفارمڈ اور ایجوکیٹڈ خواتین کے ہاتھ میں ہے. تھرڈ اسٹریٹجی which we briefly discussed to empower women was the involvement of women in policy formulation and decision making. Now, کیا وجہ ہے کہ خواتین نیشنل لیول پہ اکراس دا ورلڈ کم ویزیبل ہیں پالیسی میکنگ میں اور ڈیسیژن میکنگ؟ اگین دی پرسپشنز آر کریٹڈ بائی اسٹیٹ. دیکھیں نا, اسٹیٹ ہی گورنمنٹ جو ہوتی ہے, حکومت جو ہوتی ہے, ناٹ ایگزیکٹلی دی کرنٹ گورنمنٹ, لیکن اسٹیٹ ریاست جو ہے, ریاست ہی کریٹ کرتی ہے لوگوں کی پرسپشنز اباؤٹ اینی تھنگ تھرو اٹس social policies, through its legal system, through its running of public institution and staffing of public institution. اب اگر اسٹیٹ یہ امیج دے رہی ہے کہ پبلک انٹرپرائزز میں 98% پیپل آر مین, تو اسٹیٹ از دین گیونگ دس میسج دیٹ وی آر ناٹ امپلائنگ ویمن. تو اس سے لوگوں کی پرسپشن یہ بنے گی کہ ویمن آر ناٹ ٹو بی امپلائڈ ان آرگنائزیشنز. If the policy making of state is occurring mostly جو جس لیول پہ ٹاپ لیول پہ ہو رہی ہے is being in the hands of men, then again state is giving this impression. اور اس میں ہماری کنٹری کی ایگزامپل میں ضرور دوں گا جہاں پر اتنی زیادہ ساری پارلیمنٹیرین خواتین موجود ہیں. یہ شاید دنیا میں کم کنٹریز ہیں جہاں اتنی پارلیمنٹیرین خواتین اسمبلیز میں موجود ہوں. ان کی موجودگی میں if all the national policy decision making are devoid of women's presence, again the message which the state is giving to people is that men are better in making policy matter decisions. So state agar ye perception apni change kare to women will be seen actively forming the policies and making decisions. لیکن اس کے لیے جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی, 5 ایلیمنٹ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن میں, ان میں سے پہلا تھا رولرز. اور نیچرلی بینگ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسٹوڈنٹس, وین ایور وی ٹاک اباؤٹ اینی انیشیٹو وی لک اپون اسٹیٹ, کیونکہ اسٹیٹ نے, ریاست نے ہمیں بیسک فیسلٹیز اجازت سے لے کے فیسلٹیز بیسک دینے تک, لائسنس یا اجازت نامے جاری کرنے تک اسٹیٹ کی انوالومنٹ تو ضروری. اس لیے یہاں پر بھی اسٹیٹ ہیز ٹو کم اپ ود دی انیشیٹو آف کریٹنگ پرسپشن امنگ پیپل دیٹ ویمن آر انکلوڈیڈ in all walks of life, not just by lip service,
not just by arranging 1 or 2 walks in a year, but by actually involving them in policy matters pertaining to especially women and pertaining to any topic which is of national interest. Why not defense? Why not health? Why not education, where the input of women can also be heard and incorporated into the policies? In some of the developing countries, اور یہ چیز ہم دیکھیں گے بہت کامن ہے ہماری کنٹری میں بھی, women's civil rights are frequently infringed and policies and practices concerning areas such as property, ownership, child custody, interpersonal relationships, employment, divorce, education, training, ان تمام کی تمام چیزوں میں خواتین کے جو سول رائٹس ہیں ان کو سپریس کیا جاتا ہے. اور a range of other cultural tradition and customs, they all discriminate against women. اب اس میں پراپرٹی کا ایشو ہے. بہت سی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ابھی بھی women do not have the right to own a property. ابھی ہم انڈر ڈیولپڈ کی بات کر رہے ہیں, جو ڈیولپڈ ترین سوسائٹیز ہمیں نظر آتی ہیں ویسٹ میں, وہاں پہ بھی 100 سال پہلے آپ دیکھ لیں, ووٹ کا رائٹ, پراپرٹی کا رائٹ بڑا اسپیرنگ تھا خواتین. سو اب تو چلیں انہوں نے وہ چیز کریکٹ کر لی اور اس کو اڈاپٹ کر لیا اور اکراس دا بورڈ اڈاپٹ کر لیا, اپنی لیجسلیشن میں شامل کر لیا. تو ہمارے ہاں بھی جو خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ ہمیں نظر نہیں آتی پالیسی فارمولیشن میں اور ڈیسیژن میکنگ میں, تو پہلے ہم ان کو رائٹس تو دینا. ایک رائٹس تو ہم نے ایجوکیشن کی بات کر لی, ایک رائٹس تو ہم نے کرمنل سارٹ آف تھنگس, جیسے ہم نے آنر کلنگ کی لاسٹ سیشن میں بات کی, وہ تو ہو گئی. لیکن اس سے برابر کی امپورٹنٹ چیز ان کے سول رائٹس بھی تو ہیں. اگر وہ کوئی بزنس شروع کرتی ہیں اور پراپرٹی ان کے نام نہیں ہو سکتی, لینڈ ان کے نام نہیں ہو سکتا, آفس ان کے نام نہیں ہو سکتا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف آور کنٹری بٹ ان مینی ادر کنٹریز, تو پھر وہ کس طرح سے اونرشپ اپنی کو کلیم کریں گی؟ کل کو کوئی بھی آ کے اس جگہ کے بوگس کاغذات ان کے آگے پیش کرے اور کہے کہ یہ جگہ تو میری, کورٹ میں چلے جائے, وہاں پہ ہی ونز آن دا بیسس آف ڈاکومنٹس, دین ویئر ڈو ویمن اسٹینڈ؟ سو وی ہیو ٹو گیو دیم دی سول رائٹس. بچوں کی کسٹڈی والا بھی رائٹ اس میں امپورٹنٹ ہے. موسٹ آف دا ٹائم ایٹ دا ٹائم آف ڈائیورس دا ہسبینڈ ول سے کہ جی بچے جو ہیں وہ تو میں لے کے جا رہا ہوں. ناؤ آر لیجسلیشن ول پروبیبلی گرانٹ دی کسٹڈی ٹو ویمن, لیکن کیا ہماری تمام خواتین کی ایکسیس ہے کورٹس تک؟ کیا وہ اتنی افورڈ کر سکتی ہیں؟ کیا وہ اتنی نالجبل ہیں؟ کیا وہ اتنی ڈیرنگ ہیں؟ کیا وہ اتنی بولڈ ہیں کہ وہ قانون کا سہارا لے کے بچوں کی کسٹڈی لیں اور وکیلوں کی فیس دیں اور کورٹس کے چکر لگائیں؟ ہمارے سول رائٹس کے اندر, ہماری ویلیوز کے اندر خواتین کا یہ رائٹ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی سپلٹ ہوتی ہے, ڈیورس ہوتی ہے, تو بچہ جو چھوٹا ہے 1 سال کا 2 سال کا, وہ ماں کے بغیر کس طرح رہے گا؟ ایون 5 6 7 سال کا بچہ جو ہے, ہاؤ ول ہی سروائیو وداؤٹ ہز مدر؟ وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہم نے پچھلے سیشن میں آئیڈینٹیفائی کی تھیں, کھانا دینا بچوں کو, ان کی تعلیم کا خیال رکھنا, ان کی پڑھائی لکھائی مانیٹر کرنا, ان کو ٹیکے لگوانا, ان کی صحت کا خیال کرنا, who will do that? Because if the father remarries, then he is bringing a stepmother on his children. اور وہ کہتے ہیں, سنا ہے کہ اسٹیپ مدر سے زیادہ فادر خود اسٹیپ ہو جاتا ہے. Because obviously his priority is his new wife, and the new wife's priority is obviously not her husband's previous children. So اس لیے ہمیں معاشرے میں یہ بیلنس لانے کے لیے, یہ ایموشنل ٹاپک ہے ذرا, لیکن اس کو ہمیں ڈسکس کرنا ضروری ہے, بیکاز اس سے ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. وہ بچے جو اگنور ہو رہے ہیں, جن کی ماں کی ڈیورس ہو گئی, باپ بچوں کو لے گیا, اچھی طرح پرورش نہیں کر سکے اور اگنور ہو رہے ہیں, وہ معاشرے کے اوپر برڈن کریٹ کر رہے ہیں. وہی بچے ہیں جو شاید کل کو کرمنل بن جائیں خدا نخواستہ. وہی بچے ہیں جو کل کو غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر گائیڈنس کے دونوں ہاتھ موجود نہیں ہیں, نہ ماں ہے نہ باپ. So we have to recognize the civil rights of women, and that is an important point in our context. A range of actions needed to be undertaken at policy formulation and planning levels, اور اس کی ایکسپلوریشن کی گئی اس فینومینا کی. کامن ویلتھ کنٹریز کے جو منسٹرز ہیں, ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی 1987 میں ہرارے زمبابوے میں, اور اس میٹنگ کے دوران
this issue was thoroughly thrashed out, how to involve women in policy making and decision making. And this conference came up with certain recommendations جنہیں ہم ہرارے recommendations کے نام سے آپ کو دکھا رہے ہیں. ان recommendations میں پہلی چیز تو یہ تھی کہ each government should develop a national policy on women and development. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کو ریکگنائز تو کیا جائے. سو اس میں فرسٹ آف آل ایک نیشنل پالیسی ویمن ڈیولپمنٹ کے اوپر بنے، اس پہ پہلے اگریمنٹ تو منسٹر لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ پہلے تو ایک، جیسے ہمارے بعد میں ملکوں میں بنی بھی وزارتیں الگ بن گئیں خواتین کی، ویمن ڈیولپمنٹ کی، لیکن اس سے پہلے وزارت بننے سے پہلے ایک میکرو لیول پہ نیشنل پالیسی فار ویمن ڈیولپمنٹ یہ تیار کی جائے اور اس کو انٹیگریٹ کیا جائے ود نیشنل ڈیولپمنٹ پلان. اب ایزمپشن یہ ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ پلانز بھی ہیں، اور یہ جو نیشنل ڈیولپمنٹ پلان ہم نے خواتین کے لیے بنایا، اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا اپنے قومی ترقیاتی منصوبے کے ساتھ، سو دیٹ این اپروپریٹ فریم ورک از پرووائڈیڈ تھرو وچ منسٹرز کین ایڈریس ویمنس کنسرن. پہلے تو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا کہاں سے منسٹریز کو یہ کہا جائے کہ آپ خواتین کے ایشوز کو ایڈریس کریں. اس لیے ہرارے ریکمنڈیشن میں پہلی چیز تو یہ آئی کہ ایک تو سیپریٹ منسٹری یا سیل یا ایک نیشنل پالیسی کریٹ کی جائے which has to be integrated with national policy and it should be named as policy on women development, تاکہ یہ چیز کلیئرلی ڈیفائن ہو جائے کہ خواتین کی جو پالیسیز ڈیولپمنٹ کی ہیں ان کا ایک بنیادی رول ہے نیشنل ڈیولپمنٹ. اس کے بعد اب obviously جب خواتین کی پالیسی نیشنل ڈیولپمنٹ کی بنے گی تو اس پالیسی کو یا اس وزارت کو یا اس منسٹری کو یا اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے زیادہ تر خواتین کی خدمات ہی حاصل کی جائیں. ہماری کنٹری میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ از آپریٹڈ آن بائی اے وومن اینڈ آئی ایم شیور، آئی ایم ناٹ کنفرم لیکن شیور ہے کہ بہت سی اس میں خواتین کام کرتی ہیں. سو جب ایک خاتون منسٹر آ جاتی ہیں نیشنل لیول پہ اپنی منسٹری کے پروموشن کے لیے تو ان کا رول obviously ہائی لائٹ نیشنل پالیسی میکنگ میں ہو جاتا ہے، بیکاز شی ول برنگ دی ایشوز کے دیکھیں آپ خواتین کے لیے یہ چیز مس ہو رہی، ان کی لٹریسی کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، ان کی ہیلتھ کے لیے ہیلتھ منسٹر کے ساتھ کوآرڈینیٹ وہ کر سکتی ہیں، ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ کر سکتی ہیں، پاپولیشن پلاننگ کی منسٹری کے ساتھ کر سکتی ہیں. اینڈ دین دیز منسٹریز اف دے آر انٹیگریٹڈ، جیسا کہ اس پوائنٹ میں آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا، تو پھر خواتین کے مسئلے جو ہیں وہ صرف اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ سولوشن کی طرف جانا شروع ہو جائیں. بٹ the first thing to essential to create is some separate entity in the government for them. Ministers with multiple portfolios, اب یہ specifically ہر country کے لیے نہیں ہے, but in the countries where they have multiple portfolios which include responsibility for women's affairs and their development should reflect that fact in their titles. Again, اس میں صرف لپ سروس مقصد نہیں ہے کہ ان کے ٹائٹل میں یہ بھی ہو کہ ہی از اے منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ، بلکہ یہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک فوکس مل جائے کہ اف وی ہیو ٹو ریز ایشوز ریلیٹڈ ود ویمنس ڈیولپمنٹ اینڈ اف وی ہیو ٹو گیٹ انفارمیشن ریلیٹنگ ویمنس ڈیولپمنٹ دین دس از دی منسٹری ٹو گو، دین دس از دی ویب سائٹ آف دی منسٹری ٹو فالو. اس میں ہمیں اسٹیٹس اور فگرز اور فیکٹس مل جائیں گے خواتین کے بارے میں، اور خواتین نے بھی کوئی گائیڈنس لینی ہے، مشورہ لینا ہے، تو ان کے لیے بھی دس از دا پلیس ٹو گو. A sustained effort should be made to enhance women's machineries at national level. مشینری سے یہاں مراد ہے خواتین کی آپریشنل ایکٹیویٹیز نیشنل لیول پہ نظر آئیں، اس کے لیے اقدامات کیے جائیں. جیسے اس میں ایک ہے انڈکشن آف مور ویمن پارلیمنٹیرینز ان اسمبلیز. بٹ اس میں تھوڑی سی پرابلم جو پھر ڈیولپنگ کنٹریز میں آتی ہے کہ خواتین ڈائریکٹ ووٹ پہ نہیں آتی پارلیمنٹ میں، موسٹلی دے آر نامینیٹڈ. اب جب نامینیشنز آتی ہیں تو پھر اس میں ایلیمنٹ آف فیورٹزم، کرپشن، وہ سارا کچھ آ جاتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو ماسز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ابھی وہ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں، ابھی وہ اتنے انفارمڈ نہیں ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ووٹ کے اوپر انڈیویجولی خواتین کو چوز کریں. یہ ہماری ایزمپشن ہے. اگر ہم اس کو ریئل لائف میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، کیونکہ آفٹر آل ہماری ہی کنٹری تھی جس نے ایک پرائم منسٹر بھی خاتون کو بنا دیا تھا. اٹ واز دا فرسٹ مسلم کنٹری. سو اف وی پٹ دیم ان دس ٹیسٹ آف ڈائریکٹ ووٹ
مے بی دے ول اگین کم ان اسمبلیز, لیکن اگر ہم نامینیٹ بھی کر رہے ہیں آن میرٹ تو اسٹل اٹ از کریٹنگ اے وائس ان دی اسمبلیز, ان دا پارلیمنٹس اینڈ ان دا سینٹس, جہاں پر خواتین کے ایشوز اور ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک آواز کو سنا جاتا ہے. ویمن ٹو ہیو گریٹر اپرچونٹیز ٹو ورک ایٹ پالیسی اینڈ ڈیسیژن میکنگ لیولز ان کی اکنامک پلاننگ منسٹریز ایٹ نیشنل لیول. سو ہم انہیں انڈکٹ کریں, وہ اپنی پلاننگ کی ٹریننگ جو ہے اکنامک منسٹری میں, فار ایگزامپل دوز ہو آر گریجویٹس ان اکنامکس, وہ ہائر کی جائیں اکنامک منسٹری میں, وہاں وہ کچھ پروجیکٹس کریں, کچھ HRD منسٹری جو ہے اس کے ساتھ کچھ پروجیکٹس کریں, تو ان کا ایک ایکسپیرئنس بلڈ ہو جاتا ہے ڈیسیژن میکنگ کا, پروجیکٹ کرنے کا, پالیسی میکنگ کا. اور ونس دے accumulate this experience of policy and project and decision making, then that same experience can be channelized at national level policy making. تو پھر ہم اپنی 50% پاپولیشن کو اگنور نہیں کریں گے نیشنل لیول پالیسیز میں. اسپیشل ٹریننگ پروگرامس in gender awareness policy development should be made available to senior policy makers and planners in all ministries. ہر منسٹری جو چل رہی ہوتی ہے اس کے پلانرز موجود ہیں, اس کے سینئر لوگ موجود ہیں, ان تک یہ میسج جو ہم پچھلے 2 سیشن سے دے رہے ہیں, دی اویئرنیس اباؤٹ جینڈر ایشوز. دی اویئرنیس, ایک تو اویئرنیس کے 2 روپ ہیں. ایک تو روپ ہے اویئرنیس کا, ٹیلنگ پیپل کہ خواتین کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی, خواتین یہ اپرچونٹیز مس کر رہی, خواتین پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہمارے میڈیا میں, پریس میں کافی ہائی لائٹ ہوتی ہیں. لیکن خواتین کا اکنامک پوٹینشیل, یا خواتین کا لیڈرشپ پوٹینشیل, یا خواتین کا کارپوریٹ پوٹینشیل, یا دیئر پوٹینشیل ٹو میک ڈیسیژنز اینڈ میک پالیسیز, یہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا. سو وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ دس, اور اس کے لیے ہمیں کچھ رول ماڈل چاہیے. ہماری سوسائٹی میں وہ رول ماڈل موجود ہیں. بہت سی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں خواتین کی صورت میں اس طرح کے رول ماڈل موجود ہیں. سو وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ دیم اینڈ وی نیڈ ٹو لرن فرام دیئر ایکسپیرئنسز. اس لیے جو سینئر پالیسی میکرز ہیں اور پلانرز ہیں, ان کو یہ کمپلیٹ انفارمیشن دی جائے, اور ان کو اس دی امپورٹینس آف دی رول وچ ویمن کین پلے ان نیشنل ڈیولپمنٹ, ان اکنامک ڈیولپمنٹ, اس پہ وہ خود پہلے کنونس ہوں. دیکھیں بات ہے انٹرنلی کنونس ہونے کی. اف دا گورنمنٹ اور دی گورننگ باڈی itself is not convinced about the role of women, they have their doubts on women or women's role in policy making, تو پھر وہ لپ سروس سے آگے نہیں جائیں گے. لیکن اگر وہ خود اس چیز پہ سنسیئرلی کنونسڈ ہیں اور وہ خواتین کی بہتری اور ترقی چاہتے ہیں اس طرح کہ وہ نیشنل لیول پہ آگے ڈیسیژن میکنگ اور پالیسی میکنگ کریں, تو پھر ماحول سازگار ہوگا, انوائرمنٹ ایسا ڈیولپ ہوگا جس میں وی ول سی ویمن کمنگ ایٹ دا ٹاپ لیول اینڈ ویمن میکنگ ڈیسیژنس, ویمن اپوائنٹڈ ایز ججز آف دا ہائی کورٹس. ہماری کنٹری میں ایگزامپلس موجود ہیں. اور اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, وین وی ٹاک اباؤٹ دی امپاورمنٹ آف ویمن, تو ہم اسے کنفیوز نہ کہیں کر جائیں ود دی موومنٹ آف ویمنز لبرٹی. ایک ہے آزادی خواتین اور ایک ہے خواتین کے حقوق کی حفاظت, ان دونوں میں فرق ہے. ہم جو اس پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لبریٹنگ ویمن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گیونگ دیم رائٹس. کیونکہ جب آپ عورت کو لبریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو دی اونلی کیریئر لیفٹ فار ویمن از اے شو پیس. کیونکہ سوسائٹی گرل بنا دیں ان کو, یا ان کو سوسائٹی میں کلرفل ایلیمنٹ بنا کے انکم پوٹینشیل تو بہت بڑھ جائے گا ان کا, بٹ دیٹ از ناٹ آور آبجیکٹو. اس لیے یہ ہمیں کیئرفل یہاں ہونا پڑے گا کہ کہیں ہم ان کو بیجا آزادی تو نہیں دے رہے, رائٹس تو نہیں دیے لیکن آزادی دے دی. اب ویسٹ میں تھوڑی سی یہ پرابلم آپ کو نظر آئے گی. وہاں کلیم تو یہ ہے کہ وی آر ایکول رائٹس ہم دیتے ہیں, ہم ایکول اپرچونٹی پہ بات کرتے ہیں. بٹ اف یو لک ایٹ دا رول وچ مین پلے ان دیئر کارپوریشنز ایز اگینسٹ ویمن, تو آپ کو وہیں پر اس دعوے کی حقیقت نظر آ جائے گی. اینڈ لک ایٹ ہاؤ دے ہیو سمبلائزڈ ویمن in entertainment industry for making easy and cheap money. کہیں ہم اس طرف نہ نکل جائیں. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی ایگزامپل I will openly quote that they have utilized women much better than us, but unfortunately زیادہ تر ان کی خواتین کا رجحان انٹرٹینمنٹ کی طرف. تو ہم انہیں شو پیس نہیں بنانا چاہ رہے, ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو صرف انٹرٹینمنٹ میں اور وہ مس ورلڈ کرا دیں اور وہ مس
یونیورس بن جائیں اور وہ مس فلاں بن جائیں اور مس یہ بن جائیں. دس از ناٹ دی آبجیکٹو. دیٹ از ناٹ پروموٹنگ اینی ویمنس کاز, because it is promoting only one perception about women, that they are meant to be show pieces, they are meant to be society girls. اس سے زیادہ صدیوں پرانی جو جہالت ہے اس سے زیادہ کچھ پروو نہیں کر رہی یہ والی لبرٹی. سو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اینڈ بینگ این اسلامک کنٹری آئی تھنک ہمیں یہ پوائنٹ زیادہ بہتر سمجھنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی آر انٹلیکچوئلس, آر لبرلس, آر سیکولرز, انفارچونیٹلی وہ یہ ڈسٹنکشن نہیں کر پاتے. اینڈ دی آبجیکٹو آف جو سیلف ڈیفیٹنگ پرپز بن جاتا ہے کہ عورت کو آپ نے ایجوکیشن بھی دی, عورت کو آپ نے اسکلز بھی دیں, لیکن ساتھ اس قدر لبرٹی دے دی جو مس ڈائریکٹڈ تھی. کیونکہ کوئی مشکل نہیں ہے عورتوں کے لیے ان ٹو ارن اے لاٹ آف منی بائی ڈوئنگ مینی امورل تھنگس, بٹ وی آر ان نو وے سجیسٹنگ دیٹ. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ظلم ہے اس کو ختم کیا جائے, نہ کہ اسی طرح مرد ہیں, مردوں کو بھی رائٹس دیے جائیں, ان کو بے جا آزادی ان کو بھی نہیں ہونی چاہیے. سو یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں جینڈر کے بارے میں اویئرنیس ٹاپ لیول کو دی جائے, وہ یہی ہے کہ دیکھیں خواتین کا صرف ایک ہی رول نہیں کہ آپ انہیں انٹرٹینمنٹ میں تو ہر وقت گھسا دیں, لیکن اکنامکس سے الگ کر دیں, کامرس سے الگ کر دیں, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے الگ کر دیں, ایجوکیشن سے الگ کر دیں. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو بی ٹیلنگ ٹو دیز پالیسی میکرز. ڈیولپمنٹ پلانرز should seek to provide equal benefits to men and women based on equitable sharing of resources. یہ چیز ہم پہلے بھی اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب بات آتی ہے ہماری فورتھ اسٹریٹجی کی طرف, which is about women and socio-cultural change. 3 اسٹریٹجیز پہ تو ہم بات کر چکے ہیں. اب اسٹرکچرل چینجز اور مارکیٹ ریفارم کی چینجز بہت آپ نے پچھلے 2 ڈیکیڈز میں دیکھی, 3 ڈیکیڈز میں. Initiated by many countries, initiated by many governments in the recent past, have not always been favorable to women. اس کی ریزن پہ ہم آتے ہیں. For example, a recent analysis indicated that economic restructuring seems to affect women more adversely than men. اب جب ہم اکنامک ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ ہم آرگنائزیشنل ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں. آرگنائزیشنل ریسٹرکچرنگ کا ایک بیسک نوشن یا پرسپشن یہ ہے کہ اٹ مینس ریڈنڈنٹ ہیں, امپلائیز زیادہ ہیں, ان کو لے آف کرنا ہے. حالانکہ ریسٹرکچرنگ کا اسپرٹ یہ نہیں ہے, دس از اونلی ڈاؤن سائزنگ پارٹ آف اٹ. لیکن چلے ڈاؤن سائزنگ ہی کہہ لیں تو ریسنٹ ایکسپیرینس میں یہ بتاتا ہے کہ ایون ان ڈاؤن سائزنگ ایکسپیرینسز خواتین کو زیادہ ریڈنڈنٹ کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین. ان ایسٹرن یورپ the proportion of unemployed women seems to be growing steadily. And why? Because when there are redundancies, about 50% more women seem to lose their jobs as compared to men. اب یہ وہ سوشیو کلچرل چینج ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس کو اسٹریٹجی کے طور پر ہم یہاں پیش کر رہے ہیں. یہ پرسیپشنز کو ہمیں بدلنا پڑے گا, اور کلچرل پرسیپشنز تب بدلتی ہیں جب ایک معاشرے کے, جب ایک نیشن کے, جب ایک سوسائٹیز کے بیسک بلیفس اور ویلیوز بدلتے ہیں. سو ہمارا اگر بیسک بلیف خواتین کے بارے میں یہی ہے کہ دے آر اونلی مینٹ فار سوسائٹی شو پیسز, تو پھر ہم انہیں آفیسز سے جب موقع ملے گا وی ول فائر دم. لیکن اف وی کنسیڈر دم ایکولی امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو مین اینڈ اف ناٹ آئیڈینٹیکل بٹ ایکول ان دیئر رائٹس, تو پھر ہمارا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوگا. سو وی نیڈ ٹو برنگ اباؤٹ دس سوشو کلچرل چینج, اور یہ ٹائڈ اپ ہے وہ جو پہلے ہم نے ایجوکیشن کو ڈسکس کیا کہ کس طرح سے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے تھرو میس میڈیا, تھرو ایجوکیشنز, تھرو ٹیچرز, تھرو اسی طرح یہ سوشو کلچرل چینج اباؤٹ دی پرسپشن آف ویمن ان جنرل جو لانی ہے وہ بھی میس کمیونیکیشن سے, میڈیا سے, این جی اوز سے, گورنمنٹ سے, پرائیویٹ سیکٹر, ان سب کی ملی ہوئی کارپوریشن سے یہ سوشو کلچرل پرسپشن چینج ہوگی. اور جنرلی یہ جو پرسپچول چینج کی ہم بات کر رہے ہیں, سوشو کلچرل چینج کی بات کر رہے ہیں, اس کو لانے کے 2 طریقے. ایک تو ہے when women develop themselves to such an extent that they are powerful enough to exercise their own independence. یہ خواتین نے ایجوکیشن, ویل ایجوکیٹڈ وومن, ویل انفارمڈ وومن, کیریئر میں سکسیسفل وومن از obviously اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے سول رائٹس اور سارے کے سارے رائٹس کیسے حاصل کرنے. تو اگر خواتین ایجوکیٹڈ ہو جائیں,
انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو وہ خود بخود ایک راستہ ان کو مل جاتا ہے انڈیپینڈنس کا، فرام ناٹ لبرٹی، انڈیپینڈنس فرام دی کلچز آف دوز نارمز اینڈ کلچرل ٹریڈیشنز جنہوں نے ان کو جکڑ رکھا ہے. اور دوسرا طریقہ ہے دا رول پلیڈ بائی میس میڈیا اینڈ اوپینین لیڈرس. اب اس میں بارہا ہم نے دیکھا ہمارے اپنے چینلز پہ، غیر ملکی چینلز پہ، ہم نے اس طرح کے سیریلز دیکھے، ڈراماز دیکھے جو بہت سکسیسفل ہوئے، جس میں مین رول واز پلیڈ بائی اے وومن، اینڈ دیٹ وومن واز ناٹ میکنگ انٹریگز اگینسٹ ہر ان لاز، بٹ دیٹ وومن واز ایکچولی directly competing with men and taking her rights, was confronting men, was assertive enough to confront the basic norms of a society. اور اس سے خواتین کو بھی اویئرنیس کریٹ ہوئی، مردوں کو بھی اویئرنیس کریٹ ہوئی that we should not usurp the rights of women, because اگر if we find a woman who stands up for our rights تو ہمارے پاس پھر جواب نہیں ہوگا کوئی دینے کے لیے. تو یہ سوشو کلچرل چینج جو ہے یہ ایک سلو گریجول پروسیس. لیکن اگر ہم ایجوکیشن خواتین کو دے رہے ہیں، ساتھ ان کو کیریئر دے رہے ہیں، پالیسی لیول میں ان کو انوالو کر رہے ہیں، ہم ان کو اکنامک ایکٹیویٹیز میں انوالو کر رہے ہیں، تو پھر یہ کلچرل چینج خود بخود سیٹ ان ہو جائے گی. اس کو صرف اور صرف ہم لپ سروس دے کے چینج نہیں کر سکتے. ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ سسٹینڈ تب ہوگی جب یہ تین جو پہلی اسٹریٹجیز ہم نے ڈسکرائب کی ہیں یہ فرام ٹاپ ٹو باٹم فلی امپلیمنٹ ہو رہی ہوں، ود فل کمٹمنٹ، ود فل سنسیئرٹی اینڈ ود فل وگر. اگر ہم خواتین کے حالات چینج کر رہے ہیں اس طرح، تو پھر نیچرل ہے کہ یہ سوشو کلچرل چینج آئے گی. اور یہاں میں ایگزامپل دوں گا، ود دی ایڈوینٹ آف اسلام دا رول آف ویمن ان سوسائٹی چینجڈ. پہلے جو رول تھا خواتین کا سوسائٹی میں آپ کے سامنے، بعد میں وہ رول کیا بنا کہ وہ جنگوں تک گئیں، وہ احادیث کی راوی بنی، وہ علم میں کتنا آگے گئیں، وہ اسپرچل فیلڈز میں کتنا آگے گئیں، کس طرح سے ان کا رول پورے کا پورا چینج ہوا. دیٹ از ان فرنٹ آف اس. So that is because that system of Islam liberated women from suppression. ہمیں بھی اس وقت جو چاہیے، impetus جو چاہیے، ہمیں جو force چاہیے، وہ ہے to liberate women from the suppression, not to give them liberty to do whatever they feel like. ہم اس relativism کی بات نہیں کر رہے. اس لیے میں اس پوائنٹ کو بار بار سٹریس کر رہا ہوں، بیکاز اس کو لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں، کلچرل ریلیٹیوزم میں لے آتے ہیں کہ جو ہمارے کلچر نے جائز قرار دیا ہے وہ ٹھیک ہے. That is not what I am saying. جو ہمیں یونیورسل ایتھوس سے یا ایتھکس سے ملا ہے، چاہے وہ ریلیجن نے دیے ہیں، لا نے دیے ہیں، سوسائٹی نے دیے ہیں، اس میں پرنسپلز ہیں، فارمڈ پرنسپلز ہیں جن کے ارد گرد، جن کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا. سو ہمارے یہاں سنس وی آر این اسلامک کنٹری، اس لیے اسلامک کانٹیکسٹ کے اندر ہم خواتین کو ان کے رائٹس ضرور دیں، بیکاز ریلیجن ہیز ناٹ اسٹاپڈ اس فرام ڈوئنگ اٹ. So if we give them their rights, we educate them, we give them facilities, we economically make them independent or viable, تو پھر یہ socio-cultural change will come on itself. So now we have discussed the 4 strategies which we intended to discuss in the beginning of 33rd session. اور ہم نے آپ کے لیے ایک کیس اسٹڈی رکھی ہے انڈونیشیا کی. انڈونیشیا بھی ایک is not a very developed or rich country, but it is the advanced developed countries میں آتی ہے. اور کس طرح سے انڈونیشیا نے اپنا کرنٹ مقام حاصل کیا، کس طرح انڈونیشیا ہیز بیکم ویری کلوز ٹو سنگاپور، تائیوان اینڈ کوریا. اس میں یہ تھا کہ اے سیپریٹ منسٹری فار دا رول آف ویمن واز اسٹیبلش ان 1978 اینڈ اٹس مین آبجیکٹیوز ور ٹو پریپیئر اینڈ پلان دی فارمولیشن آف گورنمنٹ پالیسیز پرٹیننگ ٹو دی انہینسمنٹ آف ویمنز رول ان آل فیلڈز آف ڈیولپمنٹ، to coordinate all activities in order to achieve a cooperative, balanced and integrated effort in the overall implementation, to coordinate the operational activities of various governmental institutions and agencies concerning programs on enhancing women's role, to submit reports, information and recommendations concerning the enhancement of women's role, overall development demands maximum participation by men and women in all fields that was stated in these objectives. The role of women in development should increase
harmoniously with their role in creating healthy family system, guiding the younger generation, the youth and under fives. In the context of the development of the total Indonesian population, women's knowledge and skills in various fields should be developed according to their needs and capabilities. اب انڈونیشیا کی اسپیسیفکلی ایگزامپل اس لیے چنی گئی بیکاز انڈونیشیا از این اسلامک کنٹری، اور آپ نے دیکھا کہ ان تمام پوائنٹس میں جو آپ نے سلائیڈ میں دیکھے emphasis is on the development of women in all fields. لیکن اگر آپ ایک سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کو دوبارہ غور سے دیکھیں تو اس میں رول آف ویمن ان ڈیولپمنٹ شوڈ انکریز ہارمونیسلی ود دیئر رول ان کریٹنگ ہیلتھی فیملی سسٹم. سو اٹ از ناٹ لائک ویسٹ ویئر یو آر کریٹنگ اے وومن equal to man in all respects, کہ وہ یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میں فیملی کیئر نہیں کروں گی تم کرو. اور وہاں ہوتا ہے کہ کپلز دے ول ڈیوائڈ دیئر جابس، گھر کی جو جابس. یہاں پر وہ اسلامک کیونکہ کانٹیکسٹ میں ہے، اسلامک کلچر میں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہارمونی کریٹ کریں بٹوین دی رول آف اے ویمن ان اے ہاؤس اینڈ بٹوین دی رول آف اے ویمن ان سوسائٹی اور ان کامرس اور ان اکنامکس اور ان اینی ادر فیلڈ. سو اسی طرح کا فریم ورک یا ماڈل is what we need for our women, so that we give them freedom but not extreme liberty, so that we give them rights but not undue advantages, so that we recognize them as equal to men but not as identical to men. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ بنایا ہے، ان میں الگ پوٹینشیل ہیں، الگ ان کی اسٹرینتھس ہیں، الگ ان کی ویکنیسز ہیں، لیکن دونوں انسان ہیں، دونوں مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں حدیث میں جب انسان کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس میں خواتین بھی شامل. سو اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لحاظ سے برابر کریٹ کیا ہے، وی کین ناٹ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ ویمن. سو ہمارا میسج آج کا یہی ان دو سیشنز کا، جو ہم نے 4 اسٹریٹجیز ڈسکس کی، دیٹ اف وی ہیو ٹو ڈیولپ دس کنٹری، اف وی ہیو ٹو میک اٹ این ایشین ٹائگر, then we have to empower the 50% of our population. Then we have to give them their due rights. Then we have to give them respect. Then we have to make them economically viable. We have to utilize their services. And we have to give them due regard and credit, which we don't. In case we are just talking about a housewife, کیونکہ سب تو کام نہیں کر سکتے. تو اس ہاؤس وائف کی جو کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمیں اسے بھی ہائی لائٹ کرنا ہے. ہمیں ان ہاؤس وائفس کو گھروں میں بیٹھے ہوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے دیٹ یو آر ناٹ جسٹ اسپینڈنگ دا ڈے آئیڈیلی ڈوئنگ نتھنگ، یو آر بلڈنگ دس نیشن، یو آر بلڈنگ دس سوسائٹی، یو آر دا ون ہو از ایکچولی پریپیئرنگ دی فیوچر جنریشن اور دا فیوچر نیشن آف دس کنٹری. تو یہ جو امپورٹنٹ اور سیکریڈ اور میجر میگا رول خواتین کی جو ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ ہے، اس کو ہم نے ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو مزید مشکل کریں ان کے لیے بائی کریٹنگ آبسٹیکلز ان دیئر ویز اینڈ بائی امپیڈنگ دیئر ورک. ہم نے اس رول کو ایز مین فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہماری گورننس نے اس رول کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جب گورننس اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، رولرز فیسیلیٹیٹ کریں گے، آرگنائزیشنز فیسیلیٹیٹ کریں گی، تو پھر پوری کی پوری سوسائٹی کی جو پرسپشن ہے، ایز وی ڈسکسڈ ان دی سوشو کلچرل چینج اسٹریٹجی، وہ پرسپشن بدل جائے گی اباؤٹ ویمن اینڈ اکراس دا نیشن، اور اس سے پھر جو ریزلٹ اور جو نتیجے سامنے آئیں گے وہ وی کین اونلی امیجن. یو کین فور سی دیم بٹ وی کین اونلی امیجن دیم. سو وی اینڈ آور ڈسکشن آف ٹوڈے ہیئر ایٹ دس پوائنٹ دیٹ وی ہیو ٹو امپاور ویمن اف وی ہیو ٹو ڈیولپ، اینڈ دیر از نو وے آف HRD developing a country without the contribution of women. Thank you very much. Khuda Hafiz.